اچھا یہاں پر اپنے کیا فرمایا کہ مائیں جو ہیں والوالدۃ یرضعن اولادہن، کہ مائیں جو ہیں وہ اپنی اولادوں کو دودھ پلائیں کب تک؟ حولین کاملین، حولین کہتے ہیں کہ پورے، حولین کاملین کہ پورے 2 سال، پورے 2 سال، لیمن اراد ان یتم رضاع، یہ ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو اس مدت کو پوری کرنا چاہیں، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی لازمی آپ نے 2 سال دودھ پلانا ہے. یہ رب نے آگے دیکھیے ارشاد میں لیمن اراد ان یتم رضاع، یہ ان عورتوں کے لیے ہے یا ان میاں بیوی کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلانا چاہیں، یعنی کہ یہ آپ کے اوپر obligation یا کمپلسری نہیں ہے. تو پھر اگلی ارشاد میں آگے کیا فرمایا، اگلی بات پر رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اچھا رب کیا فرماتا ہے کہ وہ علی المولود لہ رزقہن، تو کیا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ علی المولود لہ، کہ جس جو باپ ہے نا، باپ بچہ ظاہر اس بات ہے اسی کے ساتھ بلونگ کرتا ہے نا، اسی کے ساتھ اس کی نسبت ہے. تو رب نے فرمایا جو باپ ہے اس کے اوپر اس کا رزقہن و کسوتہن، عورتوں کا جو رزق، جو کھانا پینا، و کسوتہن، اور جو ان کا پہننا اوڑھنا ہے، وہ سارے کا سارا یہ مردوں کے اوپر اس کا خرچہ ہوگا، یہ ان کی ذمہ داری ہوگی. اور اگلی بات میں فرمایا بالمعروف، معروف کیا ہے؟ جو کسٹم کے مطابق، جو رواج کے مطابق ہے، جو آپ کے علاقے کے حساب سے ہے، یہ ان کے اوپر، یہ باپ کے اوپر ہے. اور پھر فرمایا لا تکلف نفس الا وسعها، اور رب نے کیا فرمایا کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کہ کوئی بھی جو ہے جان اس کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اتنی جتنی اس کی استطاعت ہوتی، جتنی اس کی استطاعت ہوتی. اگلی بات میں فرمایا لا تدار والدۃ بوالدہا ولا مولود لہ، کہ رب نے یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت، میں ان کو ذرا ہائی لائٹ کرنے لگی، آپ ان کو دیکھیں الفاظ کو. رب نے کیا فرمایا لا تدار والدۃ بوالدہا، کیا فرمایا کہ لا تدارا، کہ نہ تکلیف دی جائے، والداتم بوالدہا، کہ ماں کو تکلیف نہ دی جائے، بوالدہا اس کے بچے کے لیے، ولا مولود اللہ بوالدی، اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کے لیے. یعنی کہ میں ابھی اس کو جو ہے وہ میں ایکسپلین کرتی ہوں یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں. پھر فرمایا وہ علی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح سے اس کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ جو اس بچے کا گارڈین ہے یا جو اس کو لک آفٹر کر رہا ہے. پھر فرمایا فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا، پھر اگر وہ جو ہے کیا کریں کہ دونوں بچے کو جو ہے فصال انتراد، کہ آپس میں مشورے کے ساتھ، آپس میں ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ اس کو دودھ چھڑانا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں. اور پھر فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم لوگ یہ آپس میں چاہو، اردتم نا، اردتم یہ دیکھیے یہ جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر دیکھیے اردتم، یہاں پر یہ میں اس کو ہائی لائٹ کرتی ہوں زوم والوں کے لیے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم چاہو، یعنی کہ اب یہ میاں بیوی ہیں، تم جو ہے جمع کا صیغہ ہے، ان تسترضعوا اولادکم، کہ اگر تم لوگ چاہو اپنے اولاد کو کسی اور سے دودھ پلانا، فلا جناح علیکم اذا سلمتم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. جیسے لوگ نینیز کو جو ہے وہ، جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیں سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا جو تھی، اب انہوں نے دائی حلیمہ کو دیا. اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جو بچے پیدا ہوا کرتے تھے تو ان کو دائیاں لے جایا کرتی تھی، بٹ نرسز لے جایا، سکنی مدرس لے جایا کرتی تھی، اور ان کو اپنے پاس رکھتی، ان کو دودھ پلاتی، اس طرح سے ان کے لک آفٹر کرتی. اور اس میں تو ہر ایک اور وجہ بھی تھی کہ تم بالمعروف، لیکن مگر یہی کہ تم ان کو دو، یعنی کہ اگر تم کسی اور سے بھی دودھ پلا رہے ہو تو ان کو دو جو رواج کے مطابق ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، وعلم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہو گئی رضاعت کے حوالے سے، جس کو ہم بریسٹ فیڈنگ کہتے ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کا جو ہے وہ آیت نمبر 233 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، تو یہ تو ہمیں پتہ چل گیا. ہاں اب اس آیت کریمہ سے اس کو فردر میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں. اس آیت کریمہ سے جو ہے وہ احکامات کیا نکلے؟ احکامات یہ نکلے کہ جو ایک ریکمینڈڈ جو ڈیوریشن ہے دودھ پلانے کا، ریکمینڈڈ ڈیوریشن، ریکمینڈڈ میں کہوں گی کیونکہ رب تعالیٰ نے اگلی، آپ کو پتہ ہے نا آیت کے اندر میں نے بتایا تھا کہ رب نے فرمایا تھا کہ لیمن اراد ان یتم الرضاع، کہ جو پھر اس کو پورا کرنا چاہے ان سے وہ پھر 2 سال تک کرے، ٹھیک ہے نا. اگر نہ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ یہ ریکمینڈڈ ہے، اٹس ناٹ obligatory، اٹس ناٹ واجب. تو اس سے ریکمینڈڈ کہ ریکمینڈڈ 2 سال کا ہے. اور باپ کی ذمہ داری کیا ہے اس آیت کریمہ سے جو نکلی کہ وہ دا ہول ٹائم، کہ جب تک ماں بچے کو دودھ پلائے گی باپ اس ماں کی ساری ذمہ داری لے گا، اس کی کپڑوں کی، اس کے
اس کے کھانے پینے کی، یہ تو ہے ابھی ماں اگر ساتھ ہے. تو اگر عورت کو طلاق ہو گئی ہے تو تب بھی باپ ہی اس کی ذمہ داری لے گا. اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہتی ہے طلاق کے بعد بھی، تو کیونکہ پلا تو سکتی ہے نا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو تب بھی باپ ذمہ داری لے گا، یہ یاد رکھیے گا. اور کیا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ بچے کا حق ہے، اور ماں کو انکریج کیا جانا چاہیے کہ وہ اس مدت کو جو ہے وہ پوری کرے. کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں پہ خواتین جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ کو پورا نہیں کرنا چاہتے، وہ بریسٹ فیڈنگ نہیں کرنا چاہتی ہیں. اس کے بہت سارے ریزنس خواتین دیتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہماری پیٹ نہیں بھرتا ہے، یا پھر جو ہے وہ مجھے اتنی دیر اس کے لیے بیٹھنا پڑتا ہے، یا پھر کچھ ماڈرن دور ہے تو کچھ خواتین ہماری ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں ہماری فگر خراب ہو جاتی ہے. تو جو ہے اللہ پاک رحم فرمائے. تو جہاں پر شریعت کے مسائل ہیں تو شریعت کے احکامات کے اندر یاد رکھیے کہ بہت زیادہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو ہیں بڑی حکمتیں ہیں. عورتوں کے لیے بھی دودھ پلانے کا ان کو بڑے فائدے ہیں جو میڈیکلی ابھی پروف ہو رہے ہیں، جو ابھی میڈیکلی پروف ہو گئے. اور اس کے علاوہ جو ہے بچوں کے لیے کتنے فائدے ہیں کہ بچوں کو جو ہے یہ میڈیکلی بھی دیکھیں. اب یہ ویسٹرن سوسائٹی بھی دیکھ لیں، ویسٹرن سوسائٹی بھی، اب ہم جس کو ہمارے اب جو پاکستان ہو گیا یا باقی جو ہمارے ایسے کنٹریز ہیں جو جیسے پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان ملکوں کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی ویسٹ کے اندر جو ہے عورتیں کتنی آزاد ہیں. آپ یہ دیکھیے اتنی آزادی کے باوجود ان کے ہاسپٹلز میں چلے جائیں تو وہ وہاں پر سب سے پہلے آپ کو کیا کہتے ہیں، بچے کو دودھ پلاؤ، بچے کو دودھ پلاؤ، بچے کو سب سے پہلے. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ بچے کی بانڈنگ بنتی ہے ماں کے ساتھ. اور جب کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، سب سے ہمارے کہتے ہیں جی عورت کی فگر خراب نہ ہو جائے، اس کو منہ میں پیدا ہوتے ہی وہ جو ہے نا فیڈر جو بوٹلز ہیں وہ لگا دی جاتی ہے، چلو جی تم پیو دودھ، ہماری جان چھوٹی رہے. تو یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں ابھی سائنٹیفکلی کتنا کچھ پروف ہو چکا ہے. یہ ویسٹرن دور کی میں نے بات کی ہے، ویسٹرن سوسائٹی کی بات کری، یہ بوٹلز کی طرف نہیں جانے دیتی. آپ یقین کیجئے ابھی بچے کو، اور جہاں پر بھی ماں کو کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی، جیسے ینگ مدرز ہوتی ہیں سمجھ نہیں آتی ہے بچے کو دودھ کیسے پلائیں، کیا کریں، کس طرح سے کریں، تو وہ باقاعدہ یہاں پر آ کے ان کی نرسیں جو ہیں وہ گھروں کے اندر آ کر ماؤں کو ٹریننگ دے رہی ہوتی ہیں. باقاعدہ سینٹرز بنائے گئے ہیں جہاں پر خواتین کو ٹریننگ دی جاتی ہے، دودھ ایسے پلاؤ، یہ کرو وہ کرو. اتنی زیادہ یقین کیجئے کہ اتنا زیادہ اس نے انکریج کیا کہ واقعی I was forced to do it. تو الحمدللہ کا احسان ہے، اور مجھے اس چیز کے اوپر فخر ہے الحمدللہ کہ میں نے ایک شرعی حکم کو بھی پورا کیا. اور اگر مجھے ایک ان کی طرف سے گائیڈنس اس طرح سے نہ ملتی، کیونکہ شرعی حکم کا تو پتہ تھا لیکن ہمیں پراپرلی گائیڈ نہیں کیا جاتا کہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو بہت ساری خواتین ڈسکریج بھی ہو جاتی ہیں. تو اس میں ہماری جو بڑی بزرگ خواتین ہیں ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ جب ینگ بچیاں جو ہیں شادی کر کے ان کے گھروں میں آئیں، اپنی بچیوں کو وہ اچھے طریقے سے ان کو تلقین کریں تاکہ جو ہے وہ بچیوں کو سمجھ آ سکے. نئی نئی دولہنیں ہوتی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا بچیوں کو، ان کو بتایا جائے اس کے بارے میں، اور شریعت کے حوالے سے بتایا جائے، احادیث مبارکہ ان کے سامنے بتائی جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فار ایوری گلپ، ایک قطرہ بھی گلپ، ایک اگر وہ جو بچہ ہے نا جب ماں کا دودھ چوس رہا ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے وہ ماں کا دودھ چوستا ہے، ایوری گلپ کے بدلے، ہر گھونٹ کے بدلے بچے کو رب نے فرمایا کہ جب ماں بچے کو ایک گھونٹ دودھ کا پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، قربان جائے. یہ دیکھیے قربان جائے سرکار دو عالم وسلم کی ذات پاک پر. آپ دیکھیں کتنا یہ شریعت نے ایسی تو نہیں، اتنا زیادہ ریوارڈ ایسی تو نہیں مقرر کیا. یہ دیکھیے کتنا بینیفٹ ہے کہ ماں ایک گھونٹ بچے کو دودھ کا پلا رہی، اور بچہ کتنے گھونٹ دودھ کے پی رہا ہے، بچہ جو ہے کتنے گھونٹ جو ہے دودھ کے پیتا ہے. ہر گھونٹ کے بدلے اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. دیکھیں ماں کو بیٹھے بٹھائے، سبحان اللہ، قربان جائے سرکار دو عالم وسلم کی ذات پاک پر، بیٹھے بٹھائے ماں کو ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ. اچھا اب یہ دیکھیے پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑی خیرات کے بارے میں نہ بتاؤں، shall I not inform you about the greatest charity. اب یہ دیکھیے وہ کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا، یہ تمہاری بیوی کا دودھ جو اس کے بچے کے منہ میں جاتا ہے وہ سب سے بڑی خیرات ہے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए, सुभान अल्लाह। देखें, औरतें घरों में बैठे बैठे, औरतों को बाहर जिहाद के लिए नहीं कहा गया, औरतों को नहीं कहा गया तुम बाहर जाओ, जाके जिहाद करो, लड़ो, ये करो, वो करो, जाके 5 वक्त की अजानें दो मस्जिदों के अंदर, वहाँ पे जाके इमामतें करो, वहाँ पे जाके ये करो। औरतों का घर में बैठे, घर में बैठे बिठाए अल्लाह ने तुम्हारी छाती में जो दूध उतारा है, अपने बच्चे के मुंह में उस दूध को डालो, तुम्हारी सबसे बड़ी खैरात। और दूसरा फरमाया, एक एक घूंट के बदले ए औरत तू बैठे बैठे तू कितने ऊँटों को, कितने गुलामों को आज़ाद कर रही है। सुभान अल्लाह, ये शरीयत है, ये शरीयत है, ये शरीयत है हमारी। तो आज के बाद वो सारी बहनें जो दूध पिलाने को जो है वो एक अजीब सी उसको बात समझती हैं, या फिर उसको जो है वो अपनी फिगर के हवाले से सोचती हैं, या फिर कुछ और, इन हदीस मुबारक को याद रखें कि अगर किसी के पास कोई पैसा नहीं है, छाती में दूध उतरा है, बच्चे के लिए अल्लाह ने उतारा है, कुदरत ने उतारा है। माँ, औरत जब माँ बनती है, जैसे ही बच्चे को जन्म देती है, आप यकीन देखें, अल्लाह की कुदरत है, माँ की छाती में अल्लाह कैसे दूध उतारता है बच्चे के लिए। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की कुदरत है। तो उससे पहले तो कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे के लिए खुराक का इंतज़ाम भी माँ के दूध में कर दिया। और वो पहले आप देखें, यहाँ के ये यहाँ के वेस्टर्न सोसाइटी के डॉक्टर्स कहते हैं कि वो जो पहला माँ का दूध जब बच्चे के पेट में जाता है, वो कितना फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, कितनी ग़िज़ाइयत है उसके अंदर। और हमारी औरतें क्या करती, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ उसके मुँह में फीडर, बोतल, चल भाई हमारी तो जान छूटे रात को। और उसकी वजह से बच्चे के अंदर कितने मसाइल हैं, बच्चे को कॉलिक के मसाइल हो रहे हैं, बार बार उसके पेट में गैस हो रही है, बच्चा कराई करता है, रोता है, और उस दूध की जो है और कितने ज़्यादा मसाइल हैं। वो तो एक क्या कहते हैं, एक लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार किया गया फार्मूलाज है, वो तो ऐसे ही है ना। तो माँ के दूध को तो सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। और फिर उस बोतल को धोना, उसको स्टरलाइज करना, उसको जरासीम से पाक करना, और मेक श्योर करना कि अब बहुत सारी खवातीन जब बोटल्स को अच्छी तरह से वॉश नहीं करती हैं, स्टरलाइज नहीं करती हैं इसको प्रॉपर्ली, बच्चे के मुंह में जब बोटल्स देती हैं, वो जो उसकी बोतल का जो वो क्या कहते हैं, वो कितनी मरतबा ज़मीन पे गिरती है, उठा के फिर मुँह में डाल दिया, तो बच्चे कितने ज़्यादा बैक्टीरियाज उनके अंदर जाते हैं, बच्चे कितने बीमार होते हैं। तो यही अगर, और अब माँ का दूध देखिए, माँ आराम से जो है छाती बच्चे के मुँह में डालती है, और बच्चा, सुभान अल्लाह, बच्चा आराम से सुकून से दूध, ना कोई जरासीम का ख़तरा, ना किसी और चीज़ का डर, और बच्चा आराम से दूध पीता है और सुकून से सो जाता है। और इसके साथ साथ बच्चा जो है जरासीम से महफूज रहा, उसकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी हुई, और साथ साथ जो है माँ के साथ उसकी बॉन्डिंग बन गई। ये भी देखिए, माँ के साथ उसकी बॉन्डिंग बन जाती है, कितना उसके साथ प्यार मोहब्बत उसका बन जाता है। ये भी देखिए, ये शरीयत, ये हमें, सुभान अल्लाह, आज ये साइंस बातें कह रही है, आज ये वेस्टर्न सोसाइटी बातें करती है। हमारी शरीयत तो कब से उसने बताया इस बात के बारे में, शरीयत तो आज से 1500 साल पहले जब सरकार जो है वो जब कुरान उतरा उनके ऊपर, तो उस वक्त हमें बता दिया गया। जो साइंस इनकी आज बातें कह रही है, आज जैसे ही यहाँ पर बच्चा पैदा तो उसके माँ की छाती के ऊपर डाल दिया जाता है कि माँ के साथ उसकी कनेक्शन बिल्डअप हो जाए, उसका बॉन्डिंग बिल्डअप हो जाए। सुभान अल्लाह। तो आप अपने मुसलमान होने को एजाज़ समझा करें, एजाज़ समझें, और ये अल्लाह का एहसान समझें अपने ऊपर कि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा किया। सुभान अल्लाह, ये अपने ऊपर एजाज़ समझे। और आज देखिए साइंस कितनी ज़्यादा बातें करती है कि वो माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, वो छाती के जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर से महफूज रहती है। आज देखिए कितने केसेस आते हैं छातियों के कैंसर के, ब्रेस्ट कैंसर। ये क्या है? अगर यही माँ अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाए, सुभान अल्लाह, तो देखें फिर उसको कितना इसका फ़ायदा होगा, कितना इसका फ़ायदा होगा। तो अल्लाह की ज़ात पर जो है, अल्लाह के जो अहकामात हैं उनके ऊपर जो है वो अमल किया करें, उससे हमारा फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। ये बात, हाँ नहीं मानेंगे तो फिर नुकसान ही नुकसान है, फिर नुकसान ही नुकसान है। और उस फिगर को बचा के भी क्या करना है कि जिस फिगर के अंदर जब ब्रेस्ट कैंसर पैदा होते हैं, जब होता है तो फिर औरतें जाके छाती की छाती पूरी ब्रेस्ट काटती जाती है। तो अपने आप को बचाएं इस मर्ज़ से, अपने आप को इस बीमारी से बचाएं। और जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है, कुदरती तौर पे जो है वो स्लिम भी होना शुरू हो जाती है, उसकी जो फिगर है वो भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो ये औरतों के लिए फ़ायदेमंद है ना। तो आप औरतें जो हैं आज इस बयान को जो बहनें सुनेंगी वो सारी जहन में रखें,
کہ آپ جو بچے جب بچہ پیدا ہو اپنے بچے کو اپنا دودھ پلائیں. ہاں ساتھ میں پھر آگے 6 مہینے کا ہو جائے بچہ ساتھ میں سولڈ فوڈ پر آ جائے, پھر آپ کی مرضی ہے کہ جیسے جیسے آپ جو بھی اس کو کرنا چاہے, لیکن اس کو ضرور اپنا دودھ پلائیں. تو یہ تھا ہمارا آج اس کے حوالے سے. میں چاہتی تو تھی تھوڑا سا, ٹائم ہو گیا, میں نے تو ابھی ٹائم دیکھا بھی نہیں, آج 12:38 ہو گئے ہیں. اچھا یہاں پر جو ہے احادیث مبارکہ تو چلے میں نے آپ کے سامنے ویسے بیان کر دی, صرف یہی میں بتاتی چلوں کہ 2 سال اس کی 2 لونر ایئرز یعنی کہ 2 لونر ایئرز 24 منتھس اس کا ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی نے بچے کو ایک گھونٹ بھی دودھ پلا دیا تو وہ بچہ اب اس کے لیے حرام ہو گیا, اس طرح سے کہ اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ یاد رکھیے. وٹ اسٹیبلشز محرم اسٹیٹس, یہ میں آپ کے سامنے یہ اسکرین شیئر کی ہوئی ہے, آپ یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ حنفی فقہ کے اندر جو ہے اگر ایک ایون اے ڈراپ بھی اگر اس 2 سال کے عرصے میں, 2 سال تو ہے اور اس کے علاوہ 2.5 سال کا کہا گیا, 2.5 سال کو بھی کہا گیا کہ 2.5 سال کے عرصے میں یا کے عرصے میں اگر اس ماں کا ایک سنگل ڈراپ بھی اس بچے کے منہ میں حلق میں چلا گیا, حلق سے گیا, ناک سے گیا, جو ہے نا ناک سے گیا یا حلق سے گیا, تو اس کو جو ہے نا وہ لیا جائے گا کہ وہ عورت اب اس کی رضاعی ماں بن گئی, اب اس کی وہ سکلنگ مدر بن گئی ہے. اور وہ بچہ جو ہے وہ بچہ جس کو اس نے دودھ پلایا اور اس عورت کے بچے وہ اب سارے ملک سبلنگز بن جاتے ہیں, آپس میں اب وہ رضاعی بہن بھائی بن جاتے ہیں. اور محرم کیسے بنتا ہے کہ اگر بچے نے ماں کا دودھ پیا اس عورت کا, تو اب وہ اس بچے کی رضاعی ماں بن گئی, اب اس کا جو شوہر ہے وہ بچے کا رضاعی باپ بن گیا, اس کے جو بچے ہیں وہ اس بچے کے ساتھ اس کے رضاعی بہن بھائی بن گئی. اور یہاں پر جو ہے اب وہ ساری نکاح کی جو پروہیبیشنس ہیں, جہاں پہ نکاح حرام قرار دیا گیا جن رشتوں کے ساتھ, وہ وہاں یہاں پر بھی اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے نا, وہ یہاں پر بھی اپلائی ہوگا. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ ماں جب دودھ پلائے گی تو اس کو جو ہے وہ پیمنٹ کی جائے گی ڈیورس کے بعد بھی, اور اگر پہلے بھی پلاتی ہے تو جو ہے وہ یعنی کہ اگر وہ جب اس مرد کے نکاح میں ہے تو پھر وہ پیمنٹ کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ اس کے نکاح میں ہے, تو اس کی مینٹیننس وغیرہ سارا کچھ ویسے ہی شوہر کے ذمہ ہے, تو یہ سارا اس کے وہ ویسے ہی ادا کر رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ نے کسی اور سے دودھ پلانا ہے تو فوسٹرز مدر بھی کین بی ہائرڈ, ان کو آپ دے سکتے ہیں پیسے, اور باپ اس فوسٹر مدر کو جو ہے وہ سارا اس کے ارینجمنٹ کرے گا, اس کو کپڑے کا, اس کے کھانے پینے کا سارا سامان وہی کرے گا. تو یہ سارا آج کا ہمارا یہ موضوع تھا, اور مجھے امید ہے کہ یہ الحمدللہ آج کافی اچھے طریقے سے جو ہے یہ واضح ہو گیا ہوگا. قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے کوشش کی, جو ہمارے آئمہ ہیں, فقہا ہیں, ان کی آراء کی روشنی میں, ان کے اوپینینس کی روشنی میں, ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹس کی روشنی میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی, اور مقصد یہی تھا کہ خواتین کو ایجوکیٹ کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ آپ سب کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جانے سے پہلے اگلی کلاس کا میں اناؤنسمنٹ کر دوں. اگلی کلاس کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ کیونکہ یہ ہمارا یہ سارا موضوع ختم ہو چکا ہے, تو اگلی کلاس کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ جس کو میں انشاءاللہ بیان کرنے جا رہی ہوں, کیا محرم کے بغیر عورت حج اور عمرہ پہ جا سکتی ہے, یہ انشاءاللہ میرا اگلا بیان ہوگا. دو کہ یہ جو سورہ البقرہ کی آگے آیت ہے اس کے حوالے سے نہیں ہے, لیکن اس موضوع کے حوالے سے کیونکہ بہت سارے کویشچنز ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایک زیر حاصل گفتگو انشاءاللہ کی جائے گی. تو آپ سب لوگوں نے انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی جوائن کرنا ہے. ہر جمعے کو انشاءاللہ 11:30 بجے پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرہ. السلام.